أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم دین اسلام کے تعلق سے چند چیزیں سیکھیں گے، اور انہی چند چیزوں میں سے پہلی چیز یا پہلا سبق یا پہلا درس یا پہلا چیپٹر جو ہمارا ہوگا وہ الاسلام والاسئلۃ الکبریٰ، اسلام یہ دھرم کیا چیز ہے اور اس کے متعلق چند سوالات ہیں، اور اس کے متعلق اسلام نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا درس جو ہوگا وہ اسلام کیا چیز ہے، ما هو الاسلام۔ اور اسی طرح تیسرا سبق یا درس الثالث کیف اسلم، اور درس رابع الایمان، ایمان کیا چیز ہے۔ انہی چار چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتلائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ ایک انسان اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر کون سی چیزیں واجب ہوتی ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم اور مذہب پائے جاتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر مذہب جو ہے، سب سے بہتر اور گڈ اچھا جو دھرم ہے وہ اسلام ہے۔ اسی کے تعلق سے چند چیزیں آپ سماپت فرمائیں کہ انسان یہ ہے اس دنیا میں جس کا وجود ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، یہ حقیقت میں اس دنیا کے اندر کیوں آیا ہے، اور کہاں سے آیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں آیا ہے، اور اسی طرح وہ کہاں پر اس کا خاتمہ ہوگا، یعنی کہاں پر اس کا منتہا ہوگا۔ اسلام نے انہی چند چیزوں کے سوال کا جواب بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے اسلام نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو آئیے ہم ایک ایک کر کے ساری چیزیں سنیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ ہم لوگ کون ہیں، ہم کون ہیں، اسلام نے اس کو کیا کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے جو اس انسان کی تعریف کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے مخلوقات ہیں، بہت سارے مخلوقات ہیں، انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جس کو ہم انسان کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان انسانوں کے اندر سب سے افضل، یعنی مخلوقات میں سے سب سے بہتر اور افضل کسی کو بنایا ہے تو اس انسان کو بنایا ہے۔ مخلوقات بہت ہیں دنیا کے اندر، اور ان مخلوقات میں سب سے بہتر اور افضل جو بنایا ہے رب العالمین نے، اس انسان کو بنایا ہے، اور اس انسان کے لیے بہت ساری چیزوں کو جس سے وہ آدمی اپنی مدد حاصل کرے اور اس کے ذریعہ سے اپنی زندگی گزارے، اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارے۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی دلیل ہے کہ رب العالمین نے اس انسان کو ساری مخلوقات کے اوپر سب سے افضل بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 ہے۔ اس کے بارے میں یا اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو
مخلوقات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر پائے جانے والے سب سے اکرم بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے اور اس کو عزت والا بنایا ہے۔ کیسے کہ اللہ رب العالمین نے آگے کہا اس کے بارے میں کہ ہم نے خشکی کے اندر، تری کے اندر اس کو سواریاں مہیا کی۔ مثال کے طور پر بر کے اندر چلنے والے، آپ کے پاس ریل گاڑی ہے، آپ کے پاس سواری ہے، آپ کے پاس اپنی پرسنل گاڑی ہے، یا اسی طرح جو کشتیاں چلتی ہیں بحر کے اندر، دریا کے اندر، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کے لیے سواریاں عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح رب العالمین نے ہم سب کو وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاک روزیاں عطا فرمائی ہیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے۔ بہت ساری مخلوقات دنیا کے اندر جو پائی جاتی ہیں، لیکن یہ مخلوق، یہ انسان بہت ساری چیزوں میں فرشتوں کے مشابہ ہوتا ہے، پاکیزگی میں، طہارت میں اور بہت ساری عبادتوں کے اندر، اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جو شیاطین کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انکار کرنا ہے، یا تو نافرمانی کرنی ہوتی ہے، یا اسی طرح بہت ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ملائکہ کی طرح، فرشتوں کی طرح ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح انسان کے اندر بھی اور فرشتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور ایسے ہی بعض چیزیں جو شیطان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، ایسے ہی بعض چیزیں جو حیوانات کے اندر پائی جاتی ہیں وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن اس انسان کو اللہ رب العالمین نے تمیز کرنے کی، خیر اور شر کی، اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کی تمیز کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور بسا اوقات وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، یا اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عقل دیا ہے اس کے ذریعہ سے وہ برائی کی اور اچھائی کی، اچھے اور برے ہونے کی تمیز کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہ مثال کے طور پر رب العالمین نے بتایا کہ یہ بری چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمارے لیے اچھی چیزیں بنائی ہیں اس کو اختیار کریں، اور جو بری چیزیں بنائی ہیں اس سے پرہیز کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ناظرین کرام کہ فرشتے بھی اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ بندے ہیں، مکرم بندے ہیں، اور یہ بندے یعنی یہ فرشتے جو ہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ جس کا حکم دیا گیا ہے یا حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں، اور کسی طرح کا عصیان ان کے اندر، نافرمانی نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ان کی تعداد کے تعلق سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ناظرین کرام کہ ان کی تعداد کا کوئی پتہ نہیں ہے، بہت ہی زیادہ ان کی تعداد ہے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہمارا وجود کہاں سے ہوا ہے، ہم کیسے اس دنیا کے اندر آئے۔ اللہ رب العالمین نے اور خود اسلام نے اس چیز کو بہت واضح طریقے میں بتلا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور سب سے پہلی پیدائش جس کی ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، جو سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے اسی لیے آپ جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو یا وہ ابو البشر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو تین کے، یعنی جس کو ہم مٹی کہتے ہیں، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جو مٹی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں، جو بھی آج تک، وہ سب اللہ رب العالمین نے مٹی ہی سے پیدا کیا۔ اور اس انسان کو مٹی سے پیدا جو کیا ہے اس کی ایک غایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو انسانوں کو بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات کے اندر بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہ چیزیں ہمارے لیے اور ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور جس سے برائیوں سے بچتے رہیں اور جس کا حکم رب العالمین نے دیا ہے اس کو ہم کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون